دوستو، آپ کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے، ہم سب کو بھی، لیکن یہ دنیا آخر ایک دن چھوڑنی ہے۔ وہ دن دیکھو جب انسان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، پھر وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ بے جان ہونے کے بعد گھر کے افراد کبھی بھی اس کو گھر میں نہیں رکھتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بزرگ ہو یا بچہ ہو، وہ سیدھا قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پر آپ کی جو زندگی ہے، جب آپ 5 سال کے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر وہ 5واں سال جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں آپ نے گزارا ہے۔ اب آپ نے پہچان کی اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی اور دوسرے رشتہ داروں کی، کہ یہ خالہ ہیں، یہ پھپھو ہیں، یہ پھوپھا ہے، یہ ماموں ہیں، یہ مامی ہیں، یعنی جو بھی رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد وہ مدرسے یا اسکول کی طرف جانے لگتا ہے۔ پھر وہ اسکول میں جانے کے بعد وہ پھر عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اب وہ پڑھائی کرتا ہے، پہلی جماعت میں، پھر دوسری، تیسری، 5ویں پاس کرتا ہے، پھر 8ویں پاس کرتا ہے، پھر 10ویں پاس کرتا ہے، پھر 11ویں 12ویں، اس کے بعد بی اے کام یا BSc کر لیتا ہے، یا کوئی دوسری تعلیم، دنیاوی تعلیم جو آخرت کی تعلیم ہے، دینی تعلیم، اس کو بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اب تعلیم یافتہ ہو گیا، اب شعور آ گیا، اب نوکری کی تلاش میں، اب چاہے تو وہ کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے یا کوئی پڑھائی کرتا ہے اچھی، BA BCom، تو اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ اب چاہے وہ پرائیویٹ کرے یا گورنمنٹ کی نوکری کرے، وہ نوکری کی طرف چل دیتا ہے۔ اب یہ وہ عملی زندگی، اب وہ 20 سال کا ہو گیا، اب وہ کام بھی کر رہا ہے، کوئی بھی ایک کام کر رہا ہے۔ اب 20 سال کے بعد اس کے والدین کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اب اس کی جو ہے نا وہ اب شادی ہونی چاہیے۔ اب 21 سال کا ہے، 22 سال کا، 25 سال تک، 26 سال کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس کی شادی ہو، اسی طرح بھائی یہ شادی ہو جائے۔ آخر اس کی شادی 27-28 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے، یا 30 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی زندگی کا آغاز، اب یہ تیسرا چیپٹر شروع ہو گیا۔ اب زندگی اس کی جو 20 سال کی زندگی، اب یہ 30 سال کی جو زندگی، 30 سال کے بعد 60 سال تک، اس میں اس نے شادی بھی کرنی ہے، اب اس کے بچے بھی ہیں، اب ان بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں اسے، اب وہ 60 سال کا ہو گیا۔ اب یہ انسان کی زندگی 60 سال میں وہ شادی شدہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی بھی شادی اس نے کر دی۔ اب یہ زندگی کا آغاز 60ویں سال میں، اب اس کے بچے اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ اب وہ بوڑھا ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، 60 سال کا، ریٹائرڈ ہو گیا، اگر وہ گورنمنٹ ملازم ہے تو وہاں سے، پرائیویٹ ہے تو بھی، وہ 60 سال کے بعد انسانی جسم جو ہے وہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب وہ چل رہا ہے آگے، اب وہ 70ویں سال میں ہے، اور پھر کیا پتہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل زندگی۔ اب اس میں تیرا مال میرا مال، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے پاس جا، یہ کر، سے ٹھگی بازی، دھوکے بازی، یہ سارا کا سارا سب کچھ ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی، اور پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کیا ہوگا کیا نہیں، کچھ نہیں۔ لہذا دوستو، آج میں 60+ کے دائرے میں پہنچ گیا۔ اب زندگی جو ہے وہ اب آگے جا رہی ہے، پیچھے نہیں جا رہی۔ لہذا دوستو، یہی التجا ہے کہ محبت پیار سے رہو، امن سے رہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ٹھگی بازی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا مال نہیں کھاؤ، یتیم کا مال تو بالکل نہیں کھاؤ، سب پہ رحم کرو، رحم کے ساتھ چلو، اللہ بھی تم پہ رحم کرے گا۔ تو بس میری یہی التجا ہے کہ ہمارا CTMM22 چینل ہے، اس پہ ہم گاہے بگاہے آپ لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ ہی کے نام پر اپنی زندگی کا آغاز رکھیں۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگر
میرے والدین مر گئے ان کی مغفرت کی دعا کریں. وہ ہر انسان کو اپنے لیے اپنی بھی دعا کرنی چاہیے. مرنے کے بعد کون کسی کا یار ہے؟ کوئی کسی کا یار نہیں. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا. تے پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لوے صورت مادی. والدین سے اچھا سلوک کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں. والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ہمدردی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، تسلی سے بات کرو، آرام سے بات کرو، سکون سے بات کرو تاکہ ان کو کوئی خوف محسوس نہ ہو. بس یہی میری دعا ہے، یہی التجا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، میری پریشانیاں دور کرے اور میرے درجات کو بلند کرے. جب میں دنیا فانی سے جاؤں تو میرا جو ہے وہ ایمان کامل ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میری یہ التجا، میری یہ زبان کہہ رہی ہو، حق ادا کر رہی ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دوستو، آپ کے سامنے میں نے ابھی التجا بھی کی اور بھی کرتا رہتا ہوں. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ مہربانی کر جو میرے بیٹے نے حبیب بینک سے قرضہ لیا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ادا ہو جائے. اس کا بیچارے کو کبھی روزگار بنتا ہے، کبھی نہیں روزگار بنتا. اس کا 2 بچوں کا باپ ہے، سخت پریشان ہے. میں نے التجا کی تھی یوٹیوب پر، یہ چینل پہ یہ ڈالی تھی بات. جناب گورنر سنگھ کامران تسوری صاحب جو ہیں بھائی، بہت اچھے انسان ہیں، وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. تو میں نے کہا تھا بھی مدد کر دیں وہ ہماری، یہ ہمارا قرضہ ہمارا ختم کروائیں. ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا. میں نے اپنا نمبر بھی یہ ٹیلی کاسٹ کیا اور بھیجا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے، لیکن کوئی اس کا جواب نہیں ملا. کوئی کسی نے ہماری داد رسی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کرے اور حبیب بینک کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ نوجوانوں کو قرضے میں ڈال کر ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اتنا سود لے رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے اور پریشانی اور میرے والدین کی بخشش کرے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کرے. میرا نمبر ہے 0315302981 اور 03322623 اسی طرح یہ نمبر ہے میرے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے پروردگار ہماری پریشانی کو دور کرے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.